بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قرآن پاک کی سورہ حج میں اللہ پاک نے فرمایا، ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے جہاد کی اجازت دے دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، اے اللہ وہ وعدہ پورا فرما جو تو نے مجھ سے کر رکھا ہے۔ اے اللہ جس فتح کی تو نے خوشخبری دے رکھی ہے آج عطا فرما۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قبلہ اول کی تبدیلی کے حوالے سے تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جہاد، مجاہدین اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ جہاد کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کن انعامات کا ذکر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ناظرین ساتھ ہی جہاد میں شہید ہونے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین یقیناً آپ نے غزوات کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، لیکن شاید آپ سریہ کے بارے میں نہ جانتے ہوں، تو آپ کو آج اس بارے میں بھی بتائیں گے، اور اس کے علاوہ غزوہ بدر سے پہلے کے واقعات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، بیت المقدس سے جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تو سب سے پہلی نماز کون سی ادا کی گئی یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام اپنی آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکال دیے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان بد نصیبوں نے اپنے نبی کریم کو نکال دیا ہے، اب یہ ضرور تباہ و برباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے جہاد کی اجازت دے دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تب میں نے جان لیا کہ ان قریب جنگ کا ڈنکا بجے گا۔ مسند احمد کی کسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، قتال کے بارے میں اترنے والی یہ پہلی آیت ہے۔ کوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں اس وقت اتری جب انہیں مکہ سے نکال دیا گیا۔ امر واقع یہ ہے کہ جہاد نہایت مناسب وقت پر شروع ہوا کیونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمان مشرکین سے بہت کم تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑائی کا حکم نہیں دیا۔ جب مشرک حد سے بڑھ گئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، اور آپ کے صحابہ میں سے کسی کو حبشہ اور کسی کو مدینہ کی طرف دھکیل دیا۔ ادھر جب مسلمانوں کے قدم مدینہ منورہ میں جم گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ دارالاسلام اور مسلمانوں کی مضبوط پناہ گاہ بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام سے جہاد کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت یہ نازل ہوئی۔ اس وقت ان پر جہاد فرض نہیں تھا، بلکہ انہیں محض ظالم سے لڑنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے لڑائی کرنا فرض قرار دیا جو ان سے آ کر لڑیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ضروری قرار دیا کہ وہ سب مشرکوں سے لڑائی کریں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، تم مشرکین سے اکٹھے لڑو جس طرح وہ تم سے اکٹھے لڑتے ہیں۔ گویا جہاد کی مشروعیت 4 مراحل میں ہوئی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ لڑائی کی بجائے صرف صبر و برداشت کا مرحلہ یہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ لڑائی کی اجازت کا مرحلہ ہجرت کے بعد آیا۔ ان لوگوں سے لڑائی کے حکم کا مرحلہ جو مسلمانوں سے جنگ شروع کریں، تمام مشرکین سے لڑائی کی فرضیت کا مرحلہ۔ ناظرین کرام، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں جہاد اور مجاہدین کی اہمیت کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث جہاد اور مجاہدین کی فضیلت کے بارے میں ہیں، چاہے وہ جہاد جان کے ساتھ ہو یا مال کے ساتھ،
ہاتھ کے ساتھ ہو یا زبان کے ساتھ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کے معنی بھی بہت وسیع کر دیے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں بطور مثال چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ کتاب اللہ میں جہاد سے متعلقہ آیات ان کے علاوہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے ہر قسم کے غم و فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ شیطان انسان کے سامنے ہر راستے پر بیٹھتا ہے، وہ جہاد کے راستے پر بھی بیٹھتا ہے۔ اس سے کہتا ہے تو مارا جائے گا، تیری بیوی کسی اور کے نکاح میں چلی جائے گی، تیری وراثت تقسیم کر لی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور ہجرت کا ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا، جس نے شیطان کے بہکانے کے باوجود یہ کام کر لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں نے درخواست کی، اللہ کے رسول، جہاد کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اسلام کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ 2 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں ہوتی یا کم ہی رد ہوتی ہے: اذان کے وقت کی دعا اور جنگ کے وقت کی دعا، جب ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر صدق دل سے ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ پھر فرمایا، کیا تم ایسے کر سکتے ہو کہ جب کوئی مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجد میں داخل ہو جاؤ اور عبادت شروع کر دو، کوئی وقفہ نہ کرو اور روزے رکھنے شروع کر دو، کوئی ناغہ نہ کرو حتیٰ کہ وہ مجاہد واپس آ جائے۔ وہ کہنے لگا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجاہد کا گھوڑا اپنی دراز رسی میں اکیلا ہی ٹاپتا پھرے تب بھی مجاہد کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کون اس کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے؟ اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل عبادت کرتا رہے، مسلسل روزہ رکھتا رہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے کہ اگر وہ جہاد میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے لازماً جنت میں داخل کرے گا، ورنہ اسے اجر و غنیمت کے ساتھ صحیح و سالم واپس لائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، وہ مومن کسی پہاڑی گھاٹی میں الگ تھلگ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس پر میں پابندی سے عمل کرتا رہوں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا کرو، کوئی اور عمل اس جیسا نہیں۔ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ کبھی جنگ پر نہیں گیا، نہ اس کے دل میں جہاد کی خواہش ہوئی، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، میں اس کا ضامن ہوں۔ اگر میں نے اس کی روح قبض کر لی تو اسے جنت عطا کروں گا، اور اگر میں نے اسے واپس آنے کا موقع دیا تو اسے اجر و غنیمت کے ساتھ واپس لاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے گا، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے اسلامی لشکر میں جیسے بھی موت آ گئی تو اسے لازماً جنت میں داخل کرے گا، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور نگرانی میں جتنا عرصہ بھی چلے پھرے اسے اجر و غنیمت کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس صحیح و سالم واپس لائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھر سے نکلا پھر وہ طبعی موت مر گیا یا جنگ میں مارا گیا، وہ شہید ہے،
جس شخص کو اس کے جانور نے گرا کر اس کا منکا توڑ دیا، اسے کسی موذی کیڑے نے ڈس لیا، یا وہ اپنے بستر پر جیسے بھی مر گیا، وہ شہید ہوگا اور اسے جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبح تھوڑی دیر کے لیے لڑائی کو جانا یا شام کو کچھ وقت کے لیے لڑائی کو جانا دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کیا، اسے اس کا 700 گنا ثواب ملے گا۔ 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ان کی مدد کرنا لازم ہے: اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، زنا سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا، اپنے آقا سے آزادی کا معاہدہ کرنے والا، غلام جو رقم کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت ضحاک بن ابی جبیرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، انصار صدقات کیا کرتے تھے اور عطیات دیا کرتے تھے، خشک سالی ہو گئی تو انہوں نے صدقات و عطیات کرنا چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کے لیے جانے والے کو سامان ضرورت مہیا کرے، اسے بھی جانے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کے لیے جانے والے کے گھر بار کی ذمہ داری لے اور ان کے اخراجات پورے کرے، اسے بھی جانے کے برابر ثواب ملے گا۔ جو شخص جہاد پر جانے والے کے لیے سامان مہیا کرے یا اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر بار کی ذمہ داری قبول کرے، یوں سمجھو وہ بھی جنگ کے لیے گیا۔ ایک روایت میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کے لیے جانے والے کو سامان مہیا کرے، گویا وہ بھی جنگ پر گیا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والے کسی شخص کے گھر بار کے اخراجات کی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرے، گویا وہ بھی جہاد پر گیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال سے 2 قسم کی چیزیں یا جوڑا جوڑا دے، اسے جنت کے تمام دروازوں سے دخول جنت کی دعوت دی جائے گی، جبکہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو شخص اہل جہاد میں سے ہوگا، اسے جہاد والے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا۔ جس شخص نے نہ تو کسی غازی کو سامان مہیا کیا، نہ خود جنگ پر گیا، نہ کسی غازی کے گھریلو اخراجات کا ذمہ دار بنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت اس کی موت کے دن سے پہلے کسی نہ کسی زبردست آفت میں مبتلا کرے گا۔ مجاہدین کی بیویاں گھر بیٹھ رہنے والوں کے لیے ان کی ماؤں کی طرح قابل احترام ہیں۔ جو شخص کسی مجاہد کے گھر میں خیانت کا ارتکاب کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مجاہد کے سامنے کھڑا کرے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں چاہو لے لو۔ کیا خیال ہے وہ کوئی نیکی چھوڑ دے گا؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرض نماز کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی کام افضل نہیں جس میں کسی شخص کے قدم یا چہرہ غبار آلود ہوں۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ کسی شخص کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں، پھر اسے جہنم کی آگ لگے۔ کسی مسلمان شخص کے پیٹ میں غبار فی سبیل اللہ اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ کسی صاحب ایمان شخص کے پیٹ میں جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے ہو جائیں۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان میں وہ شخص بھی داخل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے دوران دشمن کے مقابل ڈٹا رہا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کو فتح نصیب کر دی۔ مقتول 3 قسم کے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ مومن ہے جس نے اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو وہ لڑائی میں جت گیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، اس شہید کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے نصب خیمے میں جگہ نصیب ہوگی، صرف نبی اپنے درجہ نبوت کی وجہ سے اس سے افضل ہوں گے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اونٹنی کے دودھ دوہنے کے درمیانی وقفے کے برابر بھی لڑائی کی، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک شخص کا جہاد فی سبیل اللہ کے دوران صف میں کھڑے ہونا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس آنکھ پر آگ میں جانا حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئی، اس آنکھ پر بھی آگ حرام ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں جاگتی رہی۔ اس شخص جیسا کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے گھوڑے پر سوار رہتا ہے اور لوگوں کی شرارتوں سے بچتا ہے۔ اس شخص جیسا بھی کوئی نہیں جو آبادی سے باہر اپنی بکریوں میں رہتا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ جو شخص صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتا رہے، پھر چاہے وہ طبعی موت مر جائے یا میدان میں مارا جائے، اسے یقیناً شہید کا ثواب ملے گا۔ اے اللہ، میری امت کو نیزوں اور تعاون کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما۔ شہید فی سبیل اللہ قتل کی صرف اس قدر تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تمہیں ایک چٹکی لیے جانے سے ہوتی ہے۔
شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کئی اعزاز ہیں۔ اس کے خون کی پہلی دھار ہی پر اسے معافی مل جاتی ہے، اسے اس کا جنتی ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے ایمان کا مکمل لباس خلا پہنا دیا جاتا ہے، موٹی اور سیاہ و سفید آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی رچا دی جاتی ہے، اسے فتنہ قبر و سوال و جواب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ بڑی گھبراہٹ کے دن، حشر کے دن وہ مطمئن و مامون رہے گا، اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک موتی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اس کے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، یہ جنت کے درمیان اور بلند ترین مقام میں ہے، اس کے اوپر رب رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا، چاہے اسے زمین کی ہر چیز دے دی جائے، مگر شہید تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور میں 10 دفعہ شہید کیا جاؤں، کیونکہ اسے شہید کا اعزاز و اکرام نظر آ رہا ہوگا۔ ایک روایت میں یوں ہے، جو بندہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جزائے خیر ہو، وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ دنیا میں واپس آئے، چاہے اسے دنیا اور دنیا کی ہر چیز دے دی جائے۔ البتہ شہید جب شہادت کی فضیلت دیکھے گا تو خود آرزو کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ جو مومن میدان جنگ میں دشمن کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں اور منہ نہیں موڑتے حتیٰ کہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ جنت کے بلند و بالا چوباروں میں خوش طبعی سے پھریں گے۔ رب کریم انہیں دیکھ کر ہنستا ہے، اور جب رب کریم کسی بھی مقام پر کسی بندے کو دیکھ کر ہنس پڑے تو اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ہر نیک عمل کی تحریر رک جاتی ہے، مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں سرحد پر مستعد بیٹھا رہتا ہے، اس کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رکھا جاتا ہے اور حساب کتاب کے دن تک اس کا رزق اسے پہنچتا رہتا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ صاحب ایمان لوگ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں جنگ کو جاؤں اور وہ گھر بیٹھے رہیں، ادھر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ان سب کو سواری مہیا کر سکوں، تو میں اللہ کے راستے میں جانے والے کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ دوستو، شہداء کی 5 قسم ہیں: طاعون سے مرنے والا، پیٹ کی تکلیف یعنی ہیضہ وغیرہ سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ شہید کے قرض کے سوا تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مراتب تک پہنچائے گا، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی مرے۔ دوستو، یہ تھی اہمیت و فضیلت اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین کی۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بدر سے پہلے کے اہم واقعات کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو لڑائی کی اجازت دی تو انہوں نے قریش کے ظلم و ستم کے مقابلے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ قریش کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی قریش جیسا ذہن رکھتے تھے، ان کے پیش بندی بھی ضروری تھی۔ قریش نے مسلمانوں کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ مدینہ میں بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی قریش پر یہ واضح کرنا ضروری سمجھا کہ اب ہم اتنے کمزور نہیں رہے جس قدر قریش سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم قریش کا غرور توڑ سکتے ہیں، سیاسی و اقتصادی طور پر ان کی ناکہ بندی کر سکتے ہیں اور اپنے چھینے ہوئے حقوق بزور حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب میں قریش کے تجارتی راستوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں 2 اہم اقدامات کیے۔ قریش کے تجارتی قافلوں پر حملے کے لیے فوجی دستوں کی ترسیل، مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے قبائل کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے دفاعی معاہدے کر کے قریش کو تنہا کرنے کی کوشش۔
قریشی قافلے شام کی طرف جاتے ہوئے ان قبائل کے علاقے سے گزرتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے ابتدائی سالوں میں بنو زمرہ، جہینہ، خزاع، غفار اور اسلم کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان کے بعد آپ نے دوسرے قبائل کو بھی چند برسوں ہی میں اپنے بلاک میں داخل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی مہمیں متذکرہ بالا مقاصد میں بہت کامیاب رہیں، خصوصاً قریش اور ان کے حلیفوں کو پریشان کرنا، ان کے مفادات کو نقصان پہنچانا، ان کی تجارتی سرگرمیوں پر ضرب لگانا اور ضروری اخراجات اور مسلح ہونے کے لیے آمدن کا حصول ممکن بنانا۔ ان جنگی کارروائیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان انہیں روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں اسلامی فوجوں کو فوجی تربیت، جنگی مشقوں، دشمنوں کی نبض ٹٹولنے، صحرائی راستوں اور دشمنوں کے حالات سے واقفیت رکھنے کے نئے اسلوب معلوم ہوئے۔ یوں ان کے عسکری تجربے میں بیش بہا اضافہ ہو گیا۔ دوستو، غزوہ بدر سے پہلے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں جنہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو غزوہ اور سریہ میں فرق بتاتے چلیں۔ محدثین اور مورخین اس لشکر کے لیے غزوہ کا لفظ بولتے ہیں جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہو، اور جس لشکر کی قیادت کسی صحابی نے کی ہو اسے سریہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے سریہ سیف البحر۔ اس مہم کی قیادت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی۔ ان کے ماتحت 30 مہاجرین تھے۔ ان کا مقصد قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا جو ابو جہل کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ اس میں 300 افراد تھے۔ جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو لڑائی کے لیے صف بندی ہو گئی، لیکن دونوں گروہوں کا ایک حلیف مجدی بن عمر جاہنی آڑے آ گیا، یوں لڑائی نہ ہو سکی۔ یہ واقعہ ہجرت کے 7ویں ماہ رمضان المبارک میں پیش آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی زندگی کے آغاز میں ہی جوہینہ کی ایک شاخ کے سردار سے معاہدہ کر لیا تھا، گویا نصف سال سے بھی پہلے۔ اس نقطے کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جوہینہ کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ ہمارے درمیان آ کر رہنے لگے ہیں، لہٰذا ہم سے معاہدہ کر لیجئے تاکہ ہم امن و امان سے آپ کے ہاں آ جا سکیں۔ آپ نے ان سے معاہدہ کر لیا، بالآخر وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تاریخی حوالوں سے کئی ایسے معاہدے ثابت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوہینہ کی مختلف شاخوں سے کیے تھے۔ ان میں سے ایک کا ذکر ابن سعد نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوہینہ کے 2 قبیلوں بنو زرع اور بنو دبا کو یہ تحریر لکھ کر دی تھی کہ ان کے جان و مال کو مکمل امان حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص ان پر ظلم و زیادتی کرے گا یا ان سے لڑائی لڑے گا تو ان کی مدد کی جائے گی۔ ان کے دیہی اور شہری سب لوگ اس معاہدے میں برابر کے شریک ہوں گے، بشرط یہ کہ وہ عہد پر قائم رہیں اور مخالفت نہ کریں۔ اس معاہدے پر سیاسی رنگ غالب ہے کیونکہ اس میں کسی دینی معاملے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ باقی رہی وہ دستاویز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن معبد جاہنی کے نام سے جوہینہ کے 2 قبیلوں بنو حرقہ اور بنو جرمز کو لکھ کر دی تھی، اس میں امان کے لیے دینی فرائض ادا کرنا شرائط قرار دیا گیا۔ مزید برآں اس میں غنیمت سے خمس حکومت کو دینے اور سود کی حرمت کا بھی ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریر غزوہ بدر کے بعد کی ہے، کیونکہ خمس کی فرضیت غزوہ بدر کے بعد اس وقت لاگو ہوئی جب مسلمانوں کو شان و شوکت حاصل ہو چکی تھی۔ وہ قریش کو شکست سے دوچار کر چکے تھے اور پورے جزیرہ نما عرب پر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ سود کی حرمت بھی بتدریج نازل ہوئی۔ مکی دور میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، اور تم سود میں سے جو کچھ قرض دو تاکہ وہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دو تو یہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ پھر مدنی دور میں سود کی حرمت صریح طور پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، سود کو دگنا چوگنا نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ آخری آیت جس کے ذریعے سے سود کی حرمت کی قانون سازی مکمل ہوئی وہ یہ ہے جس کا ترجمہ ہے،
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک بڑی جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوسجہ بن حرملہ جہنی اور جوہینہ کے ایک قبیلے بنو شنخ کو بھی 2 تحریریں لکھ کر دی تھیں، جن میں انہیں کچھ جاگیر دینے اور کچھ علاقوں پر ان کے اقتدار کا حکم تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں تحریروں میں کوئی اور بات نہیں۔ اور آئیے دوستو اب ذکر کرتے ہیں خرار کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مہم سریہ خرار کا۔ واقدی نے اپنی سند کے ساتھ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے روایت کی کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سعد جاؤ، خرار پہنچو، وہاں سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرنے والا ہے۔ چنانچہ میں 20-21 مجاہدین کے ساتھ نکل پڑا۔ ہم سب پیدل تھے، ہم دن کو چھپتے رات کو سفر کرتے۔ 5ویں دن کی صبح ہوئی تو پتہ چلا قافلہ کل گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ خرار سے آگے نہ بڑھو، ورنہ مجھے امید تھی کہ ہم ان کو جا لیتے۔ ابن سعد کے مطابق جھنڈا حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ واقعہ ہجرت کے 9 ماہ بعد ذیقدہ میں رونما ہوا۔ اس کے بعد دوستو واقعہ ہے سریہ ودان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 11 ماہ بعد اور بقول ابن سعد 1 سال بعد سفر 2 ہجری میں قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی مہم پر عازم سفر ہوئے۔ اس سفر کا دوسرا مقصد بنو زمرہ کے پاس جانا بھی تھا۔ چلتے چلتے آپ ابوا پہنچے، وہاں بنو زمرہ آباد تھے۔ قریش کے قافلے سے تو مٹ بھیڑ نہ ہو سکی، البتہ بنو زمرہ سے معاہدے کا موقع مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے طے کیا کہ وہ آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے، نہ حوصلہ افزائی۔ اس سلسلے میں ان کے سردار مخشی بن عمر زمری کے ساتھ باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس کسی جنگی مہم کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، ابو الاسد نے اپنی مغازی میں حضرت عروہ سے اور ابن عائز نے متصل سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا پہنچے تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 مجاہدین دے کر بھیجا۔ ان کی مٹ بھیڑ قریش کی ایک جماعت سے ہو گئی، لیکن مقابلہ صرف تیر اندازی تک محدود رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا تیر چلایا۔ انہیں بجا طور پر یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلانے والے مجاہد ہیں۔ اس کے بعد دوستو باری آتی ہے سریہ رابغ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 مجاہدین دے کر بھیجا اور باقاعدہ جھنڈا بنا کر مرحمت فرمایا۔ وہ مقررہ جگہ پر پہنچے تو ان کا سامنا قریش کی ایک بڑی جمعیت سے ہوا۔ ان کے کمانڈر ابو سفیان یا اکرمہ تھے۔ یہ مقابلہ علاقہ حجاز کے ایک کنویں کے قریب ہوا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر تیر برسائے۔ اس دن حضرت سعد نے تیر چلایا۔ یہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو چلایا گیا۔ کافر بھاگ نکلے، لیکن ان میں سے حضرت مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان بن جابر مازنی مسلمانوں سے آ ملے۔ یہ دونوں پہلے بھی خفیہ طور پر مسلمان تھے، لیکن ان کے ساتھ آئے تاکہ اس ہیلے سے مسلمانوں سے مل سکیں۔ اس مہم میں مسلمانوں کو سب سے بڑی کامیابی ان دونوں صحابیوں کی صورت میں ملی۔ اس سریہ کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ واقدی اور ابن سعد کے مطابق یہ سریہ ہجرت سے 8 ماہ بعد شوال میں ہوا۔ ابو الاسد نے اپنی مغازی میں حضرت عروہ سے اور ابن عائز نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا پہنچے تو آپ نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 آدمیوں کے ساتھ بھیجا۔ ان کی مٹ بھیڑ قریش کی ایک جماعت سے ہوئی، لیکن بات صرف تیر اندازی تک محدود رہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا تیر چلایا۔ اس طرح وہ فی سبیل اللہ اولین تیر انداز بن گئے۔ اور آئیے دوستو اب ذکر کرتے ہیں غزوہ بوات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 200 صحابہ کے ساتھ قریش کا ایک تجارتی قافلہ روکنے کی غرض سے نکلے۔
اس قافلے میں امیہ بن خلف قریش کے 100 جوان اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ بواد تک پہنچے۔ یہ رضوا کے علاقے میں جوہینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جب یہاں بھی قافلے کا پتہ نہ چل سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ ہجرت کے بعد 13ویں ماہ ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ اور دوستو آئیے اب ذکر کرتے ہیں بدر اولیٰ یا بدر صغریٰ کا، جسے غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں۔ ہجرت کے 13ویں ماہ ربیع الاول میں کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کے نزدیک چرنے والے اونٹوں پر دھاوا بول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے اور بدر کے علاقے میں وادی صفوان تک پہنچے، لیکن وہ ہاتھ نہ آ سکا۔ آپ مدینہ لوٹ آئے۔ اس کے بعد دوستو باری آتی ہے غزوہ عشیرہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 150 یا بقول بعض 200 صحابہ کے ساتھ قریش کے ایک بڑے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے جو شام کو جا رہا تھا۔ آپ ینبا کی طرف بنو مدلج کے علاقے عشیرہ میں پہنچے تو قافلہ نکل چکا تھا۔ یہی وہ قافلہ ہے جس کی واپسی کے وقت بھی آپ اسے روکنے نکلے تھے، لیکن یہ بچ کر نکل گیا تھا۔ جنگ بدر کبریٰ بھی اسی بنا پر ہوئی تھی۔ اس غزوے میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے معاہدہ کیا، پھر آپ مدینہ واپس آ گئے۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ غزوہ ہجرت کے 16ویں ماہ جمادی الاخری میں پیش آیا۔ صحیح بخاری میں اس غزوے کا ذکر آتا ہے، لیکن مزید کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کے علاوہ اور بھی کئی قبائل سے مدینہ آتے ہی مشترکہ دفاع اور امان و عدم جارحیت کے معاہدے کیے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان معاہدات کا کسی غزوے یا سریے ہی سے تعلق ہو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدیل بن ورقہ، بشر بن بنو عمر کے سردار جن کا تعلق خزاع سے تھا، انہیں بھی خطوط لکھے تھے، جن میں آپ نے معاہدے کی تجدید کی اور اپنی طرف سے عدم جارحیت کا یقین دلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو غفار کو بھی خط لکھا، جس میں طے کیا گیا تھا کہ جو شخص بنو غفار یا مسلمانوں سے جنگ کرے گا، دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاع میں سے اسلم کے قبیلے کو بھی خط لکھا، جس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا قول قرار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم بن مسعود بن رقیلہ اشجعی کو خط لکھا، جس میں ایک دوسرے کی مدد اور خیر خواہی کے معاہدے کی تصدیق تھی۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے دوستو نخلا کی جنگی مہم کی۔ ہجرت کے 17ویں مہینے رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 8 مہاجرین کا دستہ بھیجا۔ آپ نے انہیں ایک رکا لکھ دیا اور فرمایا، یہ خط ابھی نہ کھولنا، 2 دن سفر کرنے کے بعد خط کھول کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ آپ کا مقصد اس سریے کو مخفی رکھنا تھا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ دستہ کدھر جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے 2 دن بعد خط کھولا، اس میں لکھا تھا، چلے چلو حتیٰ کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر پہنچ جاؤ، وہاں قریش کی خبریں معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ، کسی کو ساتھ جانے پر مجبور نہ کرنا۔ انہوں نے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا تو وہ سب خوشی خوشی ان کے ساتھ منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ یہ لوگ نخلا پہنچے تو قریش کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے میں ابن حضرمی، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ، اس کا بھائی نوفل اور حشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام حکم بن کیسان بھی شامل تھے۔ صحابہ نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ یہ رجب کا آخری دن تھا جو حرمت کا مہینہ ہے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اس حملے کے کوئی نامناسب نتائج برآمد نہ ہو جائیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے آج رات انہیں جانے دیا تو یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارے لیے حملے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، تو انہوں نے جرأت کا ثبوت دیا اور فیصلہ کیا کہ جس پر بھی داؤ لگے اسے قتل کر دیا جائے اور سامان قبضے میں لے لیا جائے۔ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا، وہ ڈھیر ہو گیا۔ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نوفل چھوٹ کر نکل بھاگا۔ حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور ان کے تجارتی سامان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں حرمت کے مہینے میں لڑنے کو نہیں کہا تھا۔
آپ نے سامان اور قیدی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجی دستہ سہم گیا کہ ہم تو مارے گئے۔ دوسرے مسلمانوں نے بھی انہیں اس فعل پر شدید ملامت کی۔ ادھر قریش نے واویلا کیا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے تو اب حرمت کے مہینے کو بھی بے حرمت کر دیا ہے۔ اس متبرک مہینے میں خون ریزی شروع کر دی ہے، مال لوٹا اور قیدی بنائے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کے بارے میں خوب شور مچایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی، یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کی پریشانی دور کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اور قیدی قبول کر لیے۔ جب قریش نے اپنے 2 جنگی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے نام و پیام شروع کیا تو آپ نے فرمایا، یہ بات چیت ہمارے 2 آدمی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کی واپسی کے بعد ہی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو خطرہ تھا مبادا قریش انہیں نقصان پہنچائیں۔ دراصل یہ دونوں صحابی نخلا پہنچنے سے پہلے ہی دستے سے پیچھے رہ گئے تھے اور اپنے ایک گم شدہ اونٹ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ اس واقعے پر تبصرہ کرنے والی یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ مشرکین نے اب تک مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، کفر و شرک کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسلمانوں کو ان کے آبائی شہر سے نکالنا، ان کے مال چھین لینا اور ان کو دین سے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرنا وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کے اس کام یعنی حرمت والے مہینے میں لڑائی کے مقابلے میں بہت بڑے جرائم ہیں۔ جب مشرکین مسلمانوں پر اتنے بڑے بڑے مظالم ڈھانے اور گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرنے میں حیا محسوس نہیں کرتے تو مسلمانوں کو ان کی اس غلطی پر لعن طعن کرنے کا کیا جواز ہے؟ بلکہ لعن طعن کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، نہ کہ وہ جن سے مجبوری کی بنا پر ایک اضطراری غلطی ہو گئی۔ اس تبصرے سے اسلامی سیاست کا اسلوب بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام ظاہری احکام و رسوم جنہیں لوگ موروثی طور پر شرط لازم سمجھتے ہیں ان کو قطعاً اہمیت نہیں دیتا، بلکہ دینی اور اخلاقی اوصاف کو اساسی اہمیت دیتا ہے۔ اس جنگی کارروائی کرنے والوں کو ظاہری عمل پر ان بلند پایہ جذبات کو ترجیح دی گئی جن کے بنا پر سریا والوں کو یہ لڑائی لڑنی پڑی۔ اس آیت نے واضح کیا کہ کچھ لوگ قوانین کا اس وقت تک احترام کرتے ہیں جب تک وہ ان کے مفاد میں ہوں، جب ان کے مفاد پر زد پڑتی ہے تو وہ تمام قوانین روند ڈالتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے مشرکین کے ساتھ مستقل صلح نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفیہ خطوط احتیاط اور حسن تدبیر کی بہترین مثال ہیں۔ ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا شرعاً بھی ضروری ہے۔ اسلام نے اس حسن تدبیر کی مثال اس وقت دی جب مغربی دنیا میں جہالت کی دھول اڑ رہی تھی اور وہ سیاست کی ابجد سے بھی بے خبر تھی۔ مغرب نے جنگی حکمت عملی کا رازدارانہ طریقہ دوسری عالمگیر جنگ میں اختیار کیا۔ نخلا کی مہم جوئی وہ پہلی جنگی کارروائی تھی جو مکہ کے بالکل قریب کی گئی، جبکہ یہ دشمن کا مرکز تھا۔ گویا یہ ایک قسم کی فدائی کارروائی تھی جو رضاکارانہ طور پر انجام دی گئی، کیونکہ امیر دستہ نے کسی کو اس پروگرام پر مجبور نہیں کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط میں صراحت تھی کہ کسی کو مجبور کر کے نہ لے جایا جائے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں قبلے کی تبدیلی کا۔ جمہور کا کہنا ہے کہ ہجرت کے 18ویں ماہ شعبان کے نصف میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے مسجد الحرام یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا، جبکہ اس سے پہلے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ کو آپ کا قبلہ قرار دیا جائے جو ابراہیمی قبلہ تھا۔ آپ اس سلسلے میں اکثر خشوع و خضوع سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، چنانچہ اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ پہلی نماز جو آپ نے نئے قبلے مسجد حرام کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ قبا والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز میں پہنچی تو انہوں نے فوراً اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ اس کے بعد دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ہجری کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اور اس سال ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ کہا گیا ہے کہ فرضیت شعبان میں ہوئی،
صحیحین میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض قرار پائے تو عاشورہ کا روزہ مستحب بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دے دیا۔ آئیے ناظرین اب تذکرہ کرتے ہیں قبلے کی تبدیلی کا۔ جمہور کا کہنا ہے کہ ہجرت کے 18ویں ماہ شعبان کے نصف میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے مسجد الحرام یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا، جبکہ اس سے پہلے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ کو آپ کا قبلہ قرار دیا جائے، جو ابراہیمی قبلہ تھا۔ آپ اس سلسلے میں اکثر خشوع و خضوع سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ ناظرین، پہلی نماز جو آپ نے نئے قبلے مسجد حرام کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ قبا والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز میں پہنچی تو انہوں نے فوراً اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ اور ناظرین کرام، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں رمضان کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ نے 2 ہجری کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اور اس سال ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ کہا گیا ہے کہ فرضیت شعبان میں ہوئی۔ صحیحین میں ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض قرار پائے تو عاشورہ کا روزہ مستحب بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دے دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔